اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بات کرتے ہوئے آج یہ بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، کہ آپ کی بات کو ماننا، وہ مسلمانوں پر اور تمام دنیا پر، تمام انسانوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا۔ یہ پارہ نمبر 8 جو ہے اس کا 15واں رکوع ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا حاضر و ناظر، خوشی اور ڈر سنانے والا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ان آیات کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کسی کا اسلام لانا درست ہو سکتا ہے۔ یہاں پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں اور مومنین جو ہیں ان میں اور باقی دنیا میں جو اصل فرق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے سے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کرنے سے قائم ہوتا ہے۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق نہ کرنے والوں میں ایسی اقوام موجود ہیں جو اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی نہیں مانتی، تو اس لیے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے اور ان کی تصدیق نہ کرے تو ایسے منکرین جو کافر کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہے، جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہ آپ نے فرمایا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جہاد اور قتال کروں جب تک وہ اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کے ایک ہونا اور میری رسالت کے ساتھ ان باتوں کی تصدیق نہ کریں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہیں، اور جب ان لوگوں نے ایسا کر لیا یعنی کہ تصدیق کر دی تو انہوں نے میرے ہاتھوں سے اپنے جان اور مال کو محفوظ کر لیا، سوائے ان حقوق کے جن کا معاملہ اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ایمان کے بارے میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء میں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے اوپر ایمان لانا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرنا، یہ زبانی بھی ہونا ضروری ہے اور دل سے بھی اس کی تصدیق ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں باتیں جب جمع ہوں تو تب کسی انسان میں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ اس حدیث میں ہے، جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے جہاد کروں جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وہ تصدیق نہ کریں اور اس کی گواہی نہ دے دیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آپ سے سوالات کیے، اس میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ایک ماننا اور میری رسالت کو ماننا، اس کے اقرار کرنے کو اسلام کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو اسلام کے ارکان ہیں ان پر عمل کرنا بھی اسلام میں شامل ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ اسلام کی تشریح کے بعد اب آپ ایمان کے بارے میں کچھ مجھے بتائیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے اوپر، اس کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اس کے رسولوں کی تصدیق کرنا، یہ سب مل کر ایمان ہے۔ اسی لیے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء میں فرمایا کہ ایمان کا تعلق زبان سے اقرار کرنا
اور دل سے اس کے اوپر یقین رکھنے سے ہے۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جب تک کوئی شخص جو کہ اللہ کو ایک مانتا بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لائے آئے، آپ کا دل سے یقین نہ کر لے اور زبان سے تصدیق نہ کرے، اور آپ کی بھیجے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے وہ تمام احکامات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان پر جب تک یقین نہ لے آئے، ایمان نہ لے آئے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔